یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک نام بہت زیادہ چلتا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر سفلی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کالا ہو گیا ہے. تو یہ کالا اور سفلی الگ الگ چیزیں ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں کالا اور سفلی تو ایک ہی ہے. اچھا ایک ہی ہے. کہ سفلی یعنی جس کو کہنا چاہیے پست، اچھا یعنی گھٹیا قسم کا عمل ہے اچھا جو شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو اس کو عام طور پہ سفلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ پاکیزہ کلمات کے ذریعے کسی کے نقصان کے لیے کام کیا جائے. تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں ان کو بھی لوگ نقصان کے لیے پڑھتے ہیں دیگر لوگوں کے لیے، اور جس طرح کہ سورہ فیل کا عمل لوگ کرتے ہیں، تبت یدا کا عمل کرتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے اگر وہ ناجائز کام لیں تو وہ جادو کہلاتا ہے، لیکن وہ سفلی نہیں کہلاتا، صحیح. وہ دوسرا عمل کہلاتا ہے. اچھا اب ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا، اور یہ جو آپ نے دو تین جو شروع کی اقسام بتائی، جو سخت اقسام ہے جس میں انسان کفر کی طرف جا رہا ہے نعوذ باللہ. اب اگر کسی کے اوپر کسی نے دشمنی میں کروا دیا، کسی شخص کے پاس جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسی علم سے جس علم کے ذریعے اس نے تمہیں یعنی کالا جادو کروایا یا سفلی کروایا، اسی علم کے ذریعے میں تمہارے جو ہے وہ اس کا علاج کروں گا یا اس کو کاٹ دوں گا. تو جو کاٹ رہا ہے اس علم کے ذریعے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں تو لوگوں مشہور یہ ہے کہ جناب کالے کا علاج کالے سے ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. وہ اللہ کی طاقتوں کو سمجھتے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، حبیب علیہ السلام کے کلام کی قوت کو سمجھتے نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ عام طور پہ یہ جو شیطانی عمل ہوتے ہیں یہ جلدی حاصل ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جبکہ جو روحانی عمل ہوتے ہیں، روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، تو ان میں ایک عرصہ انسان کو لگانا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ وہ روحانی عمل ہے تو بندہ اپنے آپ کو روحانی بناتا ہے تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور شیطان کے جو عمل ہے وہ عام طور پہ جو وہ مادیات سے تعلق رکھتے ہیں، سفلیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو بندہ تو ویسے اسفل ہوتے ہیں عام لوگ، تو وہ پھر بڑی جلدی ان کو حاصل ہو جاتا ہے. اور جناب وہ ظاہری اولیاء تو دینداری کا کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے کام جو ہے کوئی ہنومان سے لے رہا ہوتا ہے، تو کوئی سدھو سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کالی سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے لے رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے کہ اللہ اکبر، کہ یعنی مسجدوں کے اندر امامت کر رہے ہیں اور وہ کالا عمل کر رہے ہیں، شیطانی عمل کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قسم کے معاملات بھی دیکھنے آئے ہیں. یعنی کہ آپ اس کی جو مراد میں سمجھا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرتا ہے یا کاٹ کرتا ہے کالے کے ذریعے، کالے کی یا جادو کے ذریعے کسی کا علاج کرتا ہے، تو ولایت تو دور کی بات، اس کے ایمان کے بھی خطرے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو خود ہی کافر ہے کہ جب یہ کالے کا عمل کر رہا ہے وہ، اور وہ اسی کے ذریعے، کیونکہ اس میں دیوتا کو اور دیگر چیزوں کو، شیاطین کو پکارا جاتا ہے، استمداد کی جاتی ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ. تو وہ تو خود ہی پہلے کفر میں مبتلا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے کروایا ہے کام، کہ ان کے بارے میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا. تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ یہ انتقاماً ایسا کر رہا ہے، اس کے اوپر ایمان لا کے نہیں کر رہا. اچھا. ہاں. تو بعض نے کہا کہ وہ خود کافر نہیں ہوگا لیکن بہت سخت گناہگار ضرور ہے. اور بعض نے کہا نہیں یہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس عمل کو جو ہے کروایا اس نے. ہاں. یعنی کہ اب ولی ہو سکتا ہے پھر ایسا شخص؟ نہیں، ولایت تو نبی علیہ السلام کی کامل تابعداری کا نام ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کا نام ہے، اسلام کے فرائض واجبات اور سنتوں پہ عمل کرنے کا نام ہے. تو ایسا شخص اگر ہواؤں میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ بھی چل کے دکھائے، آگ کھا کے دکھائے اور کتنے حیرت انگیز کام کر کے دکھائے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. بلکہ کتنے اولیاء کرام کے واقعات ایسے آتے ہیں. حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان اولیاء کرام میں سے ہیں، محبوب الہی ہیں. ان کا واقعہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اس میں ایسے ایسے اعمال دیے ہوئے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی اگر آپ ان کے عامل ہو جائیں. صبح شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ لیں تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اتنی پہنچتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اس سے زیادہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. تو اس حوالے سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اپنی ایمان کی خیر منائیں کہ جو پیچھے سے یہ کام کرتے ہیں. اولا تو یہ منافقت ہے، یہ کیونکہ سامنے آگے تو اچھے بنتے ہیں لیکن پیچھے سے جا کے بدخواہی کرتے ہیں. اور مسلمانوں کی بدخواہی کرنا جو ہے بہت بری بات ہے، اور جو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر.